عید ہے، خوشی کا دن ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب بھی کہ وہ کس طرح اپنی زندگی میں عیدین منایا کرتے تھے، اور وہ صرف اپنا خیال نہیں، اپنے گھر والوں کا خیال نہیں، باقی کے لوگوں کا بھی خیال رکھتے تھے، جس طرح انہوں نے وہ بچے کی واقعہ سنایا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید والبرہان الرشید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقبل اللہ منا ومنکم۔ انتہائی شکر گزار ہوں اس پروگرام میں مدعو کرنے پر، اور پھر مستضاد یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت کے زیر سایہ اور ان کے ہم نوا ہو کر شریک گفتگو ہونا میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ اللہ جل وعلا بہترین جزا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت پیرائے میں عام فہم انداز میں بات کو سمجھایا، بتلایا۔ میرے سامنے حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے: الیوم لنا عید وغدن لنا عید وبعد غدین لنا عید وکل یوم لا نعصی اللہ فہو لنا عید۔ آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، کل کا دن عید کا ہے، کل کے بعد کا دن عید کا ہے، اور پھر فرمایا ہر وہ دن جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ عید کا دن ہے۔ کیا بات! حیدر کرار نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ دروازہ علم ہے تو پھر کیا خوبصورت بات فرما دی۔ ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی اس کے بعد میں کچھ معروضات عرض کرنا چاہوں گا کہ عید الفطر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو طاق عدد میں یعنی 3-5 کھجوروں کا استعمال آپ کر لیتے، کوئی میٹھی چیز کا استعمال کر لیتے۔ پیدل عیدگاہ تک جانے کا اہتمام کرنا یہ بھی سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے، لیکن ایک آدمی نے دور سے آنا ہے تو سواری استعمال کرنے میں کوئی یہ نہیں کہ خلاف سنت عمل ہوا۔ راستہ بدل کر آنا، جس راستے سے آئے ہیں واپسی پر دوسرے راستے سے جانا۔ اور پھر ایک چیز اور ہے کہ دیکھیں جو دعائیہ کلمات ہیں وہ سلف و صالحین سے جو منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی ارشاد فرمائے تقبل اللہ منا و منکم، تمہارے اور ہمارے نیک اعمال اللہ جل وعلا قبول فرمائے۔ یہ دعائیہ کلمات اصحاب پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی جو ہے نا وہ اس کا استعمال فرمایا۔ باقی اب عیدگاہ کے حوالے سے دیکھیں ڈاکٹر صاحب جیسی یعنی محبت بھری شخصیت، محبتوں کو تقسیم کرنے والی شخصیت کہ میں ساتھ بیٹھا ہوں اور میں نے اپنے بڑوں سے ہی ادب، تہذیب اور محبتوں کی تقسیم کرنے کو میں سیکھ رہا ہوں، سیکھ چکا نہیں بلکہ سیکھ رہا ہوں۔ تو عید الفطر در حقیقت محبتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، اور آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ صاحب ثروت لوگ جن کو اللہ جل وعلا نے بہت نواز رکھا ہے، خدا را کسی راہ و رسم سے باہر نکل کر اس شہر یا اس وطن عزیز کے گلی کوچوں، گاؤں دیہاتوں کو بھی دیکھیں جہاں 8 سالہ بچہ اپنی ماں کا قاتل بنتا ہے، کس وجہ سے کہ میرے لیے عید کے نئے کپڑے نہیں آئے۔ وہ بچے کے اندر احساس کمتری اس حد تک کیوں گیا کہ وہ اپنے ماں کا قاتل بن گیا؟ تو ہمیں بہرحال سوچنا سمجھنا ہوگا۔ اور ڈاکٹر صاحب کی خوبصورت بات میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ میرے علم میں اضافہ بھی ہو اور میرے سننے والے بھی یہ دیکھیں کہ تائیدی طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ سنت سمجھتے ہوئے کبھی صاحب ثروت آدمی کو بھی جو ہے نا پرانا جوڑا پہن لینا چاہیے، تاکہ یہ نہ احساس ہو کہ عید کے لیے نیا جوڑا ہی لازم ہے یا فرض اور واجب ہے، یہ غلط تصور ہے۔ دوسری چیز یہ عرض کرنا چاہوں گا جو معاشرے میں ایک چیز رائج ہے، دیکھیں کچھ چیزیں رائج ہیں، رواج کے طور پر ہیں، اگر وہ اچھی ہیں اور ان کو ہم مباح کے طور پر لے لیں گے، کوئی ایسی یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر ان پر بدعت کی جو ہے نا وہ یعنی تلوار لٹکا دی جائے اس میں، لیکن اصلاح کی چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کی اگر اصلاح ہو جائے تو وہ درست ہو جائے گی۔ جہاں فوتگی ہوئی ہوتی ہے یعنی پچھلی عید کے بعد یا گزشتہ کوئی 1 ماہ 2 ماہ پہلے یا 2-3 ہفتے پہلے، تو وہاں عید کے دن سارے لوگ اکٹھے ہو کر دوبارہ سے جو تعزیت کرتے ہیں اور اہل خانہ کا غم تازہ کرتے ہیں، شریعت اسے منع کرتی ہے۔ اس لیے منع کرتی ہے کہ دیکھیں 3 دن تک کا سوگ تھا، وہ سوگ چلا گیا، بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ کے لیے جا کر ان کو کہنا جی کہ آپ کا جوان بیٹا تھا، دیکھیں جی موت اس کی ہو گئی، آپ دیکھیں جی اب آپ کا کوئی نہیں ہے، تو شریعت نے تو تعزیت کے لیے الفاظ ایسے دیے ہی نہیں۔ اور عید کے دن ہاں یہ نیت ہو کہ جہاں کوئی غمی کی کیفیت تھی یا کوئی ان کے ساتھ ایسا
حادثہ ہوا تو ان کے ساتھ جا کے خوشیاں بانٹنا کہ یہ بیچارے غم فطرتی غم کا ہوں گے، مبتلا ہوں گے، تو ان کے لیے کوئی اہتمام کرنا تو شریعت اسے منع نہیں کرتی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں سے ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خوشیاں بانٹنی ہیں، ہمیں محبتوں کو تقسیم کرنا ہے، اور عیدگاہ جاتے ہوئے جس راستے سے گئے ہیں واپسی پہ دوسرے راستے سے آئیں، اور صدقۃ الفطر جو ہے نا وہ عید سے پہلے ادا کر دیں. بہتر تو یہ ہے کہ یہ یعنی 2-3 دن پہلے ادا کر دیں، لیکن کم سے کم عیدگاہ جانے سے پہلے دے دیں. لیکن اور ایک اہم چیز، عیدگاہ کے یعنی اطراف میں پیشہ ور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان میں مستحق بھی ہوتے ہیں، تو اس میں یہ کر لیں کہ کچھ نہ کچھ پیسے رکھ لیں، ان کو صدقۃ الفطر کی نیت کیے بغیر ویسے ہی دے دیں کہ کیا پتہ ان میں سے کوئی ضرورت مند بھی نکل آئے. لیکن اگر شک اور شبہ ہے تو پھر صدقۃ الفطر تو ایسی جگہ پہ لگے گا نہیں. اس لیے اس چیز کا خاص طور پر اہتمام رکھیں. اور پھر یہ ہے ایک چیز اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی موجودگی میں سبقاً اور درساً عرض کر رہا ہوں. وہ چیز یہ ہے کہ ہمارے شہر میں، لاہور شہر میں عید کی خوشیوں کا رواج وہ نظر نہیں آتا. رات بھر جاگتے ہیں، بازار آباد رہتے ہیں، صبح عید پڑھ کر سو جانا اور پھر بعد میں کوئی مووی دیکھ لینا، یہ نہیں. محبتوں کو تقسیم کیا جائے، ایک دوسروں کے جو ہے نا گھروں میں آیا جائے. جی بالکل، جو ہمارے گاؤں کا بڑا خوبصورت رواج ہے. میں کہتا ہوں اللہ کرے ہمارے شہر میں بھی یہ چیز آ جائے کہ محلے میں رہتے ہوئے پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک سرسری سی ملاقات ہو گئی اور مل گئے. بس یہ رسم اور رواج سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، اور ان سنتوں میں ہی حقیقی راحت ہے، محبت ہے، مودت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.